بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن کی تربیت کی اہمیت۔ بچوں کی تربیت کا صحیح وقت ان کا بچپن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دیں۔ بچہ سمجھ کر انہیں نظر انداز مت کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا انتہائی اہم امر ہے۔ بچے والدین کے پاس امانت ہے۔ ان کا صاف دل ایسا سادہ اور پاکیزہ جوہر ہے جو ہر نقش و نگار سے پاک ہے اور ہر نقش کے قابل ہے۔ جس طرف اسے مائل کرے اسی طرف جھک جائے گا۔ اگر اسے نیکی اور اچھائی کا عادی بنایا اور تعلیم دی گئی تو اس پر پرورش پائے گا، اور یوں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ اسے ملنے والے اجر و ثواب میں والدین، معلم اور ہر مؤدب شریک ہوگا۔ اگر اسے شر کی تعلیم دی گئی اور چوپایوں کی طرح بیکار چھوڑا گیا تو ناکامی اس کا مقدر بنے گی اور ہلاکت اس کا نصیب۔ نگران اور سرپرست دونوں اس گناہ میں بچے کے شریک ہوں گے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچوں کا ذہن صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ان کی جیسی تربیت کی جائے گی وہ تربیت ان کے ذہن پر جمتی چلی جائے گی۔ اگر اسلامی انداز پر تربیت کی گئی تو بڑا ہو کر وہ اسی انداز پر رہے گا۔ اس دھوکے سے بچیں کہ ابھی بچہ ہی تو ہے۔ شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ جی ابھی بچہ ہی تو ہے، ابھی تو مکلف بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت تعلیم و تربیت میں غفلت ہو جاتی ہے جو بعد میں اکثر پریشانی کا سبب بن جاتی ہے کہ بچپن میں لگی ہوئی بری عادات کا چھڑانا بعد میں حد درجے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ان کے مرید حاضر ہوئے، ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا، یہ اس کو کیا پہنایا ہے؟ مرید نے کہا، حضرت ابھی چھوٹا بچہ ہی تو ہے۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا، ایک آدمی کے گھر کے دروازے کے بالکل باہر ایک کانٹے دار جھاڑی ننھا سا پودا اگ گیا۔ لوگوں نے اسے کہا، اس کو اکھاڑ دو، آگے چل کر تم کو یہ تکلیف دے گا۔ اس نے کہا، چھوٹا سا پودا ہے، کیا تکلیف دے گا؟ بہرکیف پودا جوان ہوتا گیا اور آدمی بوڑھا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کا دروازہ ہی اس جھاڑی سے پورا بند ہو گیا، اور اب اس بوڑھے کے اندر اس کو اکھاڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ اس طرح بچپن میں اگر بچے کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی عادتوں میں پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو صحیح رخ پر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بچپن ہی سے بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ مشہور تابعی حضرت عبد ربہ ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دوران تعلیم ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تختی پر یہ کہاوت لکھی، بچپن میں حکمت کی باتیں سیکھو تاکہ بڑے ہو کر ان پر عمل کر سکو۔ وہ کہتی ہر کاشتکار وہی چیز کاٹتا ہے جسے بوتا ہے، خواہ خیر ہو یا شر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ایک مرتبہ صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا، کخ کخ، یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت چھوٹا بچہ تھا۔ کھانے کے برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر چلا جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، لڑکے
بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے طریقے۔ قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دینی ماحول فراہم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے کو نیک صالح ماں باپ میسر آ جائیں اور وہ اس کو ایمان اور اسلام کی بنیادی باتیں سکھا دیں تو بچہ ایمان و اسلام کے عقیدے پر نشو و نما پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کی ملکہ، جن کا نام تاریخی روایتوں میں بلقیس بتایا گیا ہے، ان کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار خاتون تھی، اس کے باوجود وہ پہلے کافر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسلام کی دعوت پر وہ مسلمان ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی کفر میں گزری۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بتائی، اس کی ساری قوم کافر تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ انسان جب ایسے ماحول میں ہو تو بے سوچے سمجھے ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن ملکہ بلقیس کو اسلام کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس نے حق بات قبول کرنے اور ماننے میں دیر نہیں لگائی۔ گھریلو ماحول کی درستگی کے ساتھ ساتھ بچہ جتنا وقت گھر سے باہر گزارتا ہے اور جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی بھی نگرانی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دوست نیک پرہیزگار ہو تو اس سے نیکی اور پرہیزگاری زندگی میں آتی ہے، اور اگر دوست برا ہو تو برائی زندگی میں آتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دے گی۔